اور آج اولیاء اعظام، علماء اکرام، بلکہ حرمین شریفین میں ائمہ اکرام رو رو کر گڑ گڑا کر کورونا مرض کے خاتمے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی دعاؤں کے قبولیت کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ آج تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے پیارے اور لاڈلے بندو، روزے مکمل ہوئے اور ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو گیا، اور آج ہمارا یہ تہوار اور عید کا دن ہے۔ در حقیقت عید خوشیوں اور مسرتوں کا مظہر ہوتی ہے، اور آج ہم نے نہا دھو کر اپنے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے، بلکہ ہم میں سے اکثر نے نئے سلے ہوئے خوبصورت اور خوشنما کپڑے زیب تن کیے ہیں، اور ہمارے اپنے گھرانوں میں عمدہ لذیذ پکوان تیار ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، اور آج ہم نے عاجزی و انکساری سے اللہ کے دربار میں نماز عید شکرانہ بجا لاتے ہوئے ادا کی ہے، اور ترانے تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد گنگنایا ہے اور گنگنا رہے ہیں۔ لیکن یہ عید سال گزشتہ کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ المناک رنج و غم کے حالات میں آئی ہے کہ کووڈ-19 کورونا کا قہر شدید سے شدید تر ہے، اور حالات بد سے بدتر ہیں، اور آج ہمیں اپنے ان اکابرین کی یاد ستا رہی ہے جو علم و عمل کے آفتاب و مہتاب تھے، جنہیں اس وبائی مرض نے ہم سے جدا کر دیا، اور آج ہمیں اپنے ان پیاروں، عزیزوں، رشتہ داروں کی یاد تڑپا رہی ہے جو اس مہلک کرونا مرض کی وجہ سے ہم سے رخصت ہو گئے، اور آج ہم ان بے بس مریضوں کے خیال سے تڑپ رہے ہیں جو شفاخانوں میں بستروں پہ پڑے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ سچ ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ خوشی کے موقع پر رنج و الم کی بانسری نہیں بجانا چاہیے، لیکن میں نے دانستہ طور پر ان دردناک اور المناک حالات کا اس لیے مذاکرہ کیا ہے تاکہ ہم اس سے چھٹکارا اور امن کے لیے اللہ کے دربار میں آج الہا و زاری سے، عاجزی و انکساری سے دعا اور فریاد کریں، کیونکہ عید کا دن اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں رہتا ہے، اور اس کی عطا نوازش اور مہربانی کا عام دربار لگتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے وَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرہم باہا بہم ملائکتہ، اور جب ان کا یعنی مؤمنوں کا عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے، یعنی ان کی ان عبادات کی وجہ سے جو انہوں نے ماہ رمضان میں انجام دی ہیں،
انہوں نے شوق اور ذوق سے روزے رکھے ہیں، رغبت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کی ہے، اور مختلف امور خیر کو انہوں نے جو انجام دیا ہے، اور آج کے دن جو انہوں نے عید کی نماز ادا کی ہے اور ترانے تکبیر گنگنایا ہے، ان سب عبادات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ملائکہ پر فخر کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ما جزاء اجیر وفا عملا، میرے ملائکہ مجھے بتاؤ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے مزدوری پوری کر دی۔ ہمیں یہاں ان الفاظ پہ غور کرنا ہے۔ عام طور پہ مالک ناراض رہتا ہے کہ مزدور نے مزدوری پوری نہیں کی ہے، لیکن ہمارا مالک مہربان رب کریم باوجود اس کے کہ ہم نے مزدوری پوری نہیں کی، یعنی ماہ رمضان جیسے عبادتوں میں گزارنا تھا ہم نے نہیں گزارا، جس ادب و احترام سے اور تقوی پرہیزگاری سے روزے رکھنا تھا ہم نے نہیں رکھا، اور جس شوق و رغبت سے نماز تراویح ادا کرنا تھا ہم نے ادا نہیں کیا، الغرض جس شان سے ماہ رمضان ہمیں گزارنا تھا نہیں گزارا، باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کرتے ہوئے اپنے ملائکہ سے فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جس نے مزدوری پوری کر دی۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی۔ ملائکہ کہتے ہیں ربنا جزاؤہ ان یوفا اجر، پروردگار ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو پورا پورا اجر دے دیا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ملائکتی عبیدی و امائی قضوا فریضتی علیہم ثم یخرجون یعجون الی الدعاء، میرے ملائکہ میرے بندوں اور میری بندیوں نے فریضہ میرا ادا کیا، یعنی ماہ رمضان کے انہوں نے روزے رکھے، پھر وہ گڑ گڑاتے اور فریاد کرتے ہوئے نکلے ہیں عزتی و جلالی و کرمی و ارتفاعی مکانی لأجیبنہم، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری عطا اور میرے کرم کی قسم، میرے رتبے اور بلند مقام کی قسم، میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ اس حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت، میرے جلال، میرے کرم اور میرے بلند رتبے کی قسم میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے آج دعاؤں کے قبول کیے جانے کا دن ہے، اس لیے ہم اللہ کے دربار میں الہ و زاری سے روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں کریں، اور بطور خاص یہ دعا کریں اے اللہ ہمیں اور امت مسلمہ کو اور سارے انسانوں کو اس کرونا مرض کے قہر سے مأمون و محفوظ فرما۔ عزیز دوستو، اس وبائی دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان تمام دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں، اور ان تمام اوراد اور وظائف کی پابندی بھی کرنا چاہیے جنہیں ہمارے اکابرین نے ہمیں بتلایا ہے، اور بطور خاص 3 چیزوں کی ہمیں پابندی کرنا ہے۔ نمبر 1، ترک معصیت، یعنی تمام صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے جن میں ہم مبتلا ہیں، کیونکہ وبائی مرض کے دنیا میں ظاہر ہونے کے اگرچہ کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے گناہ ہی ان وبائی امراض کے ظاہر ہونے کا سبب ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں، زمین اور دریا میں انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے فساد اور بگاڑ پھیل گیا ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بگاڑ اس لیے لاتے ہیں تاکہ بندوں کو ان کے بعض اعمال بد کا مزہ چکائیں، اور شاید وہ
گناہوں سے باز آتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی شہرۂ آفاق تفسیر معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہاں فساد سے مراد قحط سالی، وبائی مرض، آگ لگنے اور پانی میں ڈوبنے کے بکثرت واقعات کا رونما ہونا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وبائی امراض کے دنیا میں ظاہر ہونے کا سبب ہمارے اپنے گناہ اور ہماری اپنی معصیتیں ہیں۔ اور آج اولیاء اعظام، علماء اکرام، بلکہ حرمین شریفین میں ائمہ اکرام رو رو کر گڑ گڑا کر کورونا مرض کے خاتمے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی دعاؤں کے قبولیت کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ آج امت نے علانیہ اور کھلے عام گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، یدعو المؤمن للجماعت فلا یستجاب له، ایک اللہ کا بندہ مومن گڑ گڑا کر رو رو کر ساری امت کے لیے دعا کرے گا، لیکن اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تو اپنے لیے اور اپنی ضرورتوں کے لیے مجھ سے مانگ، میں تیری ضرورت پوری کروں گا اور تیرے لیے تیری دعا قبول کروں گا۔ وَأَمَّا لِلْجَمَاعَةِ فَلَا، اور ساری امت کے لیے جو تو دعا کر رہا ہے میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ إِنَّهُمْ أَقْذَبُونِ، اس لیے کہ اس امت نے مجھے گناہوں سے ناراض کر دیا ہے۔ آج کھلے عام گناہ ہیں، بے حیائی عام ہے، نیٹ کے فتنے عام ہیں، نوجوانوں کا سیل فون پہ گندے مناظر دیکھنے کا سلسلہ عام ہے، سود عام ہے، رشوت عام ہے، جھوٹ عام ہے، غیبت عام ہے، حسد عام ہے، ایک دوسرے سے بغض اور عداوت عام ہے۔ الغرض مختلف گناہوں میں آج ہم ملوث ہیں، اس لیے ہمارے حق میں ان اولیاء اکرام کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے معصیتوں کا ترک کرنا، اسے اختیار کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور دوسری چیز ہے صدقہ و خیرات کرنا، بلکہ کرتے رہنا۔ سونے چاندی کے ڈھیر ہی صدقہ اور خیرات کرنا ضروری نہیں، بلکہ اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے جتنی گنجائش ہوتی ہے اتنا صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقہ اور خیرات کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ آج کرونا مرض کے شکار کس حالت میں مر رہے ہیں، نہ ان کے قریب کوئی ہمدردی جتانے والا ہوتا ہے اور نہ ان کے پاس کوئی کلمہ تلقین کرنے والا موجود رہتا ہے۔ بری موت سے حفاظت کا آسان اور سہل نسخہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی دولت کا ایک حصہ اللہ کے محتاج بندوں میں تقسیم کیا جائے۔ اور تیسری چیز، اللہ کے دربار میں الہا و زاری کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ بڑے بتاتے ہیں یہ مشکلیں آتی اس لیے ہیں تاکہ ہمیں مشکل کشا اللہ رب العزت سے ملا دے اور اس کے قریب کر دے، اور آج دنیا بے بس ہے۔ اس وبا سے بچنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کا سہارا نہیں ہے۔ ہمیں الہا و زاری کے ساتھ، پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ، روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو نچوڑتے ہوئے اللہ کے دربار میں دعائیں کرنا ہے۔ بطور خاص آج کے دن دعا کرنا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں لَأُجِيبَنَّهُمْ، آج میں اپنے بندوں کی دعا قبول کروں گا۔ مختلف دعائیں کرنا ہے، اور بطور خاص یہ دعا کرنا ہے
اے اللہ ہمیں اور امت مسلمہ کو اور ساری انسانیت کو کورونا مرض کے قہر سے محفوظ فرما اور سلامتی عطا فرما۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کلمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب مختصر ہم دعا کریں گے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، صلی اللہ علی نبیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ نعوذ بکلمات اللہ التامات كلها من شر ما خلق۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللہم انا نعوذ بک من الجنون والجذام والبرص ومن سیء الاسقام۔ اللہم عافنا فی ابداننا، اللہم عافنا فی اسماعنا، اللہم عافنا فی ابصارنا، لا الہ الا انت۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتک ولطفک، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ آج یہ مبارک دن ہے، تیری عطا نوازش اور بخشش کا دن ہے۔ اے اللہ آج کے اس مبارک دن ہماری اپنی حالتوں پہ بے انتہا رحم فرما۔ یا اللہ امت پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری بندگیوں کو تو قبول فرما۔ یا اللہ ہر طرح سے تو امن اور حفاظت ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کے مختلف حصوں میں تیرے ایمان والے بندے پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ یا اللہ تو سب پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، باطنی بیماریوں سے، حسد سے، حقد سے، دنیا کی بے جا محبت سے، باہمی عداوتوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اور جسمانی امراض سے، چھوٹی بڑی بیماریوں سے، یا اللہ اس کرونا مرض سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سارے انسانوں کی اس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اس مرض سے اور اسی طرح دیگر حالات سے یا اللہ جو دنیا سے چل بسے ہیں، یا اللہ ان سب کی تو مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو اس مرض کا شکار ہو کر شفا خانوں میں بستروں میں تڑپ رہے ہیں، یا اللہ ان کو اور اسی طرح دیگر بیماروں کو یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ آج کے اس مبارک دن یا اللہ تو نے قبولیت دعا کا وعدہ کیا ہے۔ یا اللہ ہم گنہگاروں کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے یا اللہ اس مرض کے خاتمے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ اس مرض نے قیامت کے مناظر ہمیں دکھائے ہیں۔ یا اللہ تیرا ایک بندہ تڑپتا رہا، کوئی قریب نہیں گیا ہے، کوئی اسے کلمہ تلقین نہیں کیا ہے۔ یا اللہ نہ جانے کن حالات میں اس مرض کے شکاروں کی موت آ رہی ہے۔ یا اللہ سب سہمے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اعتراف ہے کہ یہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یا اللہ ہمیں اقرار اور اعتراف ہے
یا اللہ یہ سچ ہے کہ ہم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہے، یا اللہ یہ بھی تو سچ ہے کہ تجھ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو یہ نہ دیکھ کہ ہم بڑے گنہگار ہیں۔ یا اللہ تیرے آقا کی ہم نسبت رکھتے ہیں، یا اللہ ہم ان کی پیاری امت ہیں جس کے لیے وہ تیرے دربار میں کھڑے ہوتے تھے، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، بلبلاتے اور تڑپتے تھے۔ یا اللہ یہ نسبت ہے ہمارے ساتھ کہ تیرے آقا کی امت ہیں۔ یا اللہ اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے ہم پہ کرم فرما، ہم پہ رحم فرما، امن و امان عطا فرما، دنیا میں سرخروئی اور عزت عطا فرما، اور مولا تمام بیماریوں سے اور اس کرونا مرض کے قہر سے یا اللہ ہم سب کی ساری امت مسلمہ کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ بہت سارے خزانے میں تیری چیزیں ہیں، ہم گنہگاروں کو مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، یا اللہ ان سارے خزانوں میں جو خیر ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم.